السلام علیکم، آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک عورت تھی جس کے 7 بچے تھے۔ اس ملک کا بادشاہ بڑا ظالم اور سرکش تھا۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا اسے نظر آتا وہ اپنے سپاہیوں سے پکڑوا کر اس کا سر تن سے جدا کروا دیتا۔ اسے جب پتا چلا کہ فلاں ایک علاقے میں ایک عورت ہے، اس کے 7 بچے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے ہیں، کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس کے سپاہی گئے، اس عورت اور اس کے بچوں کو پکڑا، بادشاہ کے دربار میں جب لے آئے۔ بڑا بادشاہ ظالم تھا، اس نے کہا اے عورت، اگر اپنی جان اور ان بچوں کی جان کی حفاظت چاہتی ہے تو وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنا چھوڑ دے، اس وقت کے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اس عورت نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کبھی بھی وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا، اس نے اس کے سب سے بڑے بیٹے کو بلوایا اور بلا کر اس نے اس کے پہلے ایک بازو کاٹا۔ وہ عورت دیکھتی رہی۔ اس بادشاہ نے پھر اس کے بیٹے کا دوسرا بازو کاٹا۔ وہ عورت دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے۔ بادشاہ نے پھر اس بچے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ ماں برداشت کرتی رہی۔ بادشاہ نے پھر اس سے چھوٹے اس کے بچے کو بلایا، اسے بھی بلا کر اس بادشاہ ظالم نے کہا اے عورت، ایک تیرا بچہ تیری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، تو دیکھتی رہی، اب تیرا یہ دوسرا بچہ بھی، اس کا بھی میں سر تن سے جدا کر دوں گا، تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا اے بادشاہ ظالم، میں اس وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی۔ بادشاہ اتنا ظالم تھا، اس نے اس کے دوسرے بیٹے کو بلا کر بھی اتنا ظلم کیا کہ پہلے اس بچے کے کان کاٹے، دونوں کان کٹوا دیے، پھر اس بچے کا ناک اس کی ماں کے سامنے کٹوا دیا، اس بچے کی زبان اس کے سامنے کٹوا دی۔ ماں یہ سارا منظر دیکھتی رہی، لیکن اپنے وحدہ لا شریک خدا کو یاد کرتی رہی۔ اس نے سیدھا کوئی آواز بلند نہ کی۔ بادشاہ نے کہا تو کیسی ماں ہے؟ تیرے سامنے تیرے 2 بچوں کو میں نے ذبح کر دیا، پھر بھی تو یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے، تو کلمہ چھوڑ دے، تو میرے اوپر ایمان لائے، میں ہی خدا ہوں۔ اس نے کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا خدا ایک ہی ہے، میرا خدا وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، جس سجدہ کرتی ہوں، جس کی میں عبادت کرتی ہوں۔ اتنا ظالم بادشاہ تھا، اس نے اس کے 6 بیٹوں کو اس کے سامنے باری باری ذبح کر دیا۔ جب سب سے چھوٹا اس کا بیٹا آیا تو بادشاہ نے کہا کہ اے عورت، تو دیکھتی کیا ہے؟ یہ تیرا ایک بیٹا رہ گیا ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور تیرا یہ جو بیٹا ہے اس کو بھی، اور آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دوں گا، آپ بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، اس ایک اپنے بیٹے کی زندگی بچا لے۔ اس عورت نے کہا اے بادشاہ، ایک منٹ ٹھہر جا، میں نے 6 بیٹوں کی پرواہ نہیں کی تو یہ ایک میرا بیٹا چھوٹا رہ گیا ہے، اس سے میں نے ایک نصیحت کرنی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا، بلا کر ماں نے کہا میرے بیٹا، میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا، میرے بیٹا میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو نے کوئی ایسی بات کی۔ اے میرے بیٹا، میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، تو صبر اور برداشت کرنا، تو میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ اس بیٹے نے کہا اے میری ماں، یہ تو کیا، آپ جس طرح حکم کریں گی میں آپ کے دودھ کی لاج رکھوں گا۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا خوش تھا۔ بادشاہ نے جب اس کے چھوٹے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس نے ایک بڑا سا کڑاہا منگوایا، اس کڑاہ میں اس نے تیل ڈلوایا اور نیچے آگ جلا دی۔ جب تیل بہت زیادہ تپش میں آ گیا تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا تو کیا اگر میرے 1000 بچے بھی ہوتے تو میں اپنے مالک کا کلمہ نہ چھوڑتی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماں نے اپنے بیٹے کو پھر بلایا، کہا بیٹا میرے اس دودھ کی لاج رکھنا، اس کڑاہ میں جو تیل ہے اگر یہ تجھے اس میں بھی پھینک دے تو برداشت کرنا، ڈر کر کہیں کلمہ نہ چھوڑ دینا۔ اس نے کہا کہ اے میری ماں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کیوں کلمہ چھوڑ دوں؟ وہ ماں اتنے صبر، ہمت اور جذبے والی تھی، اس نے کہا یہ دنیا کی دولت تو یہاں ہی رہ جائے گی، لیکن میں نے اپنے وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنا ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارے نبی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔
وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اتنا ظالم تھا، اس نے ماں کے سامنے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس تپتے تیل میں، اس کڑاہ میں ڈال دیا۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ دولت نصیب فرما جو اس بنی اسرائیل کے اس 7 بیٹوں کی ماں کو تو نے عطا فرمایا تھا۔